السلام علیکم، گڈ ایوننگ۔ آپ دیکھ رہے ہیں کرائم سٹوری ہب۔ اچھا جی، بات کرتے ہیں عمران خان کے بیٹے قاسم خان کی۔ انہوں نے ایک انٹرویو دیا ہے۔ انٹرویو میں انہوں نے کہا ہے کہ ان کے والد کو نفسیاتی تشدد کے ہتھ کنڈوں کا سامنا ہے، یہاں تک کہ جیل کے اہلکاروں کو بھی سابق وزیر اعظم سے بات کرنے کی اجازت نہیں دی گئی، جنہوں نے 2018 سے 2022 تک ملک کی قیادت کی۔ سلیمان خان نے بتایا کہ ان کے والد کا سیل یعنی کہ جیل یا سیل جہاں وہ مبینہ طور پر دن کے 23 گھنٹے گزارتے ہیں، ڈیتھ سیل کہا جاتا ہے اس کو، یعنی کہ وہ بہت ہی چھوٹا ہے۔ جمعے کے روز ایک فوجی ترجمان نے اعلان کیا کہ عمران خان، جنہیں ماضی میں 3 بار گولی ماری جا چکی ہے، باضابطہ طور پر مکمل تنہائی میں رکھے گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ عمران خان کو انتہائی ناقص حالات میں رکھا جا رہا ہے، جو کسی بھی قیدی کے لیے بین الاقوامی قوانین کے مطابق نہیں ہے۔ خان کے بیٹوں کی باتیں ان کی بہن کے حالیہ بیان کی بھی تصدیق کرتی ہیں، جنہیں مہینے کے آغاز میں سابق کرکٹر سے جیل میں ملاقات کی اجازت دی گئی تھی۔ اس وقت عمران خان کی بہن عظمیٰ خانم نے بتایا تھا کہ خاندان کی رسائی روکے جانے کے بعد عمران خان جیل میں تنہائی اور شدید ذہنی دباؤ کا شکار ہے۔ ظاہر ہے، آپ کو پتہ ہے کہ جو بھی جیل میں ہے، اگر ایک تو وہ جیل میں ہے، ایک یہ بھی ٹینشن، ڈپریشن، اور پھر اگر آپ اس کو اس کے گھر والوں سے ملنے نہ دیں، اس کے بچوں سے بات نہ کرنے دیں، تو ایک ڈپریشن کا ماحول تو ہے ہی۔ ٹھیک ہے جی۔ سابق وزیر اعظم کو 2022 میں پارلیمانی ووٹ کے ذریعے اقتدار سے ہٹائے جانے کے بعد متعدد مقدمات میں سزا سنانے کے بعد جیل میں بھیجا گیا، جنہیں عمران خان سیاسی انتقام قرار دیتے ہیں۔ سیاست میں آنے سے قبل عمران خان بین الاقوامی کرکٹ کے بڑے استاد کے طور پر مانے جاتے تھے۔ انہوں نے 1992 میں پاکستان کو کرکٹ ورلڈ کپ جتوایا۔ قاسم خان نے کہا کہ ان کے والد کبھی کوئی ڈیل نہیں کریں گے اور اپنی جماعت کے دیگر کارکنوں کو ان جیلوں میں سڑنے اور مرنے کے لیے نہیں چھوڑیں گے۔ انہوں نے مزید کہا کہ اس کی بجائے وہ انہی حالات میں رہنے کو ترجیح دیں گے، چاہے وہ گل سڑ ہی کیوں نہ جائیں، کیونکہ اس طرح وہ پاکستان کو کرپشن سے پاک کرنے کے اپنے مقصد کی طرف بڑھ سکتے ہیں، ایک ایسا مقصد جس کا وہ ہمیں لاکھوں بار ذکر کر چکے ہیں۔ اور ان کے بیٹوں نے اپنے انٹرویو میں یہ بھی کہا کہ شاید اب ہمارے بابا سے ملاقات نہ ہو، ان کو اس چیز کا بھی دکھ ہے۔ اچھا، اس کے بعد جو ایک اہم خبر ہے وہ یہ ہے کہ جمائمہ کا بھی ایک انٹرویو ہوا ہے، اس کی بھی ڈسکس کرتے ہیں۔ آسٹریلیا میں جو دہشت گردی کا ہے، جس کا انڈیا نے شور مچایا ہوا تھا کہ جو ساجد اکرم ہے وہ ہے جی پاکستانی، اب تو آسٹریلین جو ہے میڈیا، اس نے بھی بتا دیا ہے کہ ساجد اکرم بھارتی ہے۔ آسٹریلین میڈیا نے تصدیق کر دی ہے۔ باپ بیٹی کی فائرنگ سے 15 افراد ہلاک ہوئے۔ بھارتی جو ہے حیدرآباد کا تھا۔ ساجد اکرم 1998 میں بھارتی پاسپورٹ پر اسٹڈی ویزا پر جو ہے نا آسٹریلیا گیا تھا۔ وہ بھارت میں اکثر رشتہ داروں سے رابطے میں رہتا تھا۔ اس نے بھارت پاسپورٹ رکھا ہوا تھا۔ تقریباً 4-5 بار وہ انڈیا بھی گیا ہے۔ ساجد اکرم اور اس کا بیٹا کچھ ٹائم پہلے فلپائن گئے تھے۔ ساجد نے بھارتی، نوید نے آسٹریلوی۔ ساجد کا جو ہے پاسپورٹ ابھی بھی بھارتی تھا، وہ بھارتی پاسپورٹ پہ سفر کرتا تھا، لیکن جو نوید ہے ان کا بیٹا، انہوں نے آسٹریلوی پاسپورٹ پر سفر کیا تھا۔ دونوں نے فلپائن میں عسکری طور پر تربیت لی تھی۔ آسٹریلوی حکام نے بتایا کہ دونوں نے 1 نومبر 2025 کو فلپائن پہنچے اور 28 نومبر کو واپس روانہ ہوئے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے بھی اس کی تصدیق کی ہے۔ حملہ آوروں کی جو سرگرمیاں داعش سے متاثر تھیں۔ یہ جی آسٹریلی میڈیا کی رپورٹ ہے۔ اچھا جی، جو اب ایک اور رپورٹ ہے وہ یہ ہے کہ انور مقصود جی آؤٹ آف کنٹری گئے ہوئے، اوورسیز پاکستانیوں کو انٹرویو کیا۔ انہوں نے کہا کہ آپ پاکستان کے جو ہیں اوورسیز جو باہر رہتے ہیں ان کو کیا پیغام دیں گے، تو انور مقصود نے کہا کہ جو حالات ہمارے پاکستان کے ہیں، ہمارے ملک کے ہیں، جتنے دن باہر رہیں بہت اچھا ہے۔ اور اڈیالہ آپریشن، اس پہ بھی بات کریں گے۔ اور اڈیالہ کا جو آپریشن ہے اس میں جو کل ہوا ہے، اس میں کہا جا رہا ہے کہ بہت زیادہ جی پانی میں کچھ ڈالا ہوا تھا، کیمیکل ملایا ہوا تھا۔ کیمیکل مطلب کئی لوگ کہہ رہے ہیں شاید تیزاب ہے، کئی لوگ کہہ رہے ہیں جی پانی کے اندر مرچیں تھیں، جس کی وجہ سے جب وہ پانی لوگوں پر پڑا تو لوگوں کو چبھا،
ٹھیک ہے، ان کے ہاتھوں پہ چبھن محسوس ہوئی، ان کے جسم جہاں جہاں وہ پڑا چبھن محسوس ہوئی، پانی ٹھنڈا تھا، اس لیے لوگوں کو بہت مسئلہ ہوا. ٹھیک ہے، یہ بھی نیوز ہے. اڈیالہ جہر کے باہر پرامن کارکنوں پر زہریلا پانی پھینکا گیا. پانی اتنا زہریلا ہے کہ پورا جسم جل رہا ہے، آنکھوں سے نظر آنا بند ہو گیا تھا. ٹھیک ہے. اچھا، اب جمائمہ کو نے جو انٹرویو دیا ہے اس پہ بات کرتے ہیں. انہوں نے شکوہ کیا کہ پاکستان میں ان کی ایکس پوسٹس کو محدود کیا جا رہا ہے. سابق وزیر اعظم عمران خان کی سابقہ اہلیہ جمائمہ گولڈ سمتھ کا سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس کے مالک ایلون مسک سے کیا گیا ایک شکوہ سوشل میڈیا پر موضوع بحث بنا ہوا ہے. انہوں نے کہا جمائمہ نے جمعے کی شب ایکس پر ایک طویل پوسٹ میں ایلون مسک کو مخاطب کرتے ہوئے گلہ کیا کہ تقریباً 36 لاکھ فالوورز کے باوجود ان کی عمران خان سے متعلق ٹویٹس پاکستان میں بہت کم لوگوں تک پہنچ پا رہی ہیں. جمائمہ ماضی میں بھی عمران خان کی حمایت میں سوشل میڈیا پر متحرک رہ چکی ہیں، تاہم ان کی جانب سے حالیہ پوسٹز ایسے وقت میں سامنے آئی ہیں جب عمران خان کے بیٹوں اور دیگر اہل خانہ کی جانب سے یہ شکایات سامنے آ رہی ہیں کہ عمران خان کی صحت سے متعلق انہیں آگاہ کیا جائے. اسی دوران عمران خان کو راولپنڈی کے اڈیالہ جیل سے کسی دوسری جیل منتقل کرنے کی بھی باتیں سامنے آ رہی ہیں. جی یہ تھی آج کی رپورٹ، اور جیسے جیسے ہمیں کوئی اور رپورٹس آتی ہیں تو ہم ضرور آپ کو چینل میں بتائیں گے. میرے چینل کو لائک سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا. اللہ حافظ.